یہاں پر اپنی پارٹی کی طرف سے اس منظرنامے کو پیش کرنے کے بعد میں یہ مطالبہ کرتا ہوں ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے کہ پاکستان میں فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے، اور اس فائنینشیل ایمرجنسی کی ڈکلیریشن کے بعد کرنا کیا ہے، اس کی ابتدا اس ہاؤس سے ہونی چاہیے، اس کی ابتدا ہمارے لیڈران سے ہونی چاہیے۔ اور میں بہت معذرت کے ساتھ، برا نہیں ماننا ہے کسی نے، میں اپنی بات یہ نہیں کہہ رہا کہ جی میری بات اور لوگوں کی طرح بس یہ عقل کل ہے، میں جو کہہ رہا ہوں یہی صحیح ہے، نہیں، اس کے اندر ڈیبیٹ ہے، بات ہے، لیکن ہم اپنی پارٹی کی جانب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آپ کو معاشی ایمرجنسی کو ڈکلیئر کرنا چاہیے، اور اس معاشی ایمرجنسی کو ڈکلیئر کرنے کے بعد یہ جو 78,000 ارب روپے ہم لوگوں سے مانگنے جا رہے ہیں، عوام سے، اس سے پہلے ذرا پاکستان کے لیڈران جناب نواز شریف صاحب، جناب عمران خان صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب، اور اس ایوان میں بیٹھے ہوئے تمام ایم پی ایز، تمام ایم این ایز، تمام سینیٹرز، فضل الرحمان صاحب اور سارے لوگ، جی الطاف حسین صاحب، جی بالکل، وہ بھی آپ کو بہت یاد آ رہے ہیں۔ تو تمام لیڈران سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ پہل کریں، فرض کریں کہ کیا ہی بہتر ہو کہ یہ 78,000 ارب روپے اتارنے سے پہلے ہم سارے مل کر 1,000 ارب روپے ہم پہلے لوگوں کو دکھائیں کہ ہم نے 1,000 ارب روپے اپنی جیبوں سے جمع کرایا پاکستان کا قرض اتارنے کے لیے۔ مثلا نواز شریف صاحب کے پاس رائے ونڈ کا محل ہے، عمران خان صاحب کے پاس بنی گالا ہے، زرداری صاحب کے پاس سارے شہروں میں بلاول ہاؤسز ہیں، تو دے دینا سارے ایک ایک گھر جو ہے وہ پاکستان کو عطیہ کر دیں۔ عمران خان صاحب بنی گالا دے دیں، زرداری صاحب ایک بلاول ہاؤس دے دیں، اور جو ہے وہ رائے ونڈ والا گھر دے دیں، ایک عطیہ کر دیں پاکستان کو۔ اور یہ ہاؤس، یہ جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ اعلان کریں کہ 25% ہم اپنی ملکیت جو کہ ہماری جائیدادیں ہیں وہ ہم پاکستان کے لیے عطیہ کرتے ہیں۔ تمام ایم پی ایس، تمام سینیٹرز، تمام وزراء، سب لوگ 25% ہم یہ عطیہ کرتے ہیں۔ تمام ریٹائرڈ اور تمام فوجی افسران، تمام حاضر جرنیل 50 کروڑ روپے یہ بھی پاکستان کو عطیہ کریں، اور یہ سب لوگ، جرنیل، سیاستدان، پولیٹیشین، یہ سب مل کر 1,000 ارب روپے پہلے اس 78,000 ارب کے قرض کو ادا کرنے کے لیے جمع کر کے دکھائیں۔ اس کے بعد اس عوام سے باہر جا کر لوگوں سے بات کریں۔ سر، اگر ہم نے یہ کر کے دکھا دیا، خدا کی قسم پاکستان کے لوگ اتنے غیور ہیں کہ وہ اپنے کپڑے بیچ کر بھی پاکستان کے 78,000 روپے پورے کر دیں گے۔ ہم 1,000 ارب روپے تو اپنے پاس سے نکالیں، 1,000 ارب روپے اپنے پاس سے جمع کریں۔ پاکستان کے لوگ یہ 78,000 ارب روپے اپنے پیٹ کو کاٹ کر، اپنی جائیدادوں کو بیچ کر آپ کے حوالے کریں گے۔ ان کو نظر آنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے ٹیکس مانگ رہے ہیں، جو لوگ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں، ان کے ایکشن مسٹ اسپیک لاؤڈر دین ورڈ، وہ خود بھی کچھ قربان کر رہے ہیں۔ جب ان کو یہ نظر آ جائے گا، پاکستان کی قوم، پاکستان کے لوگ، ان کے پاس آج جو کچھ ہے، یہ پاکستان اس مدر آف آل ایول جو کہ ہمارے پاس 78,000 ارب روپے کا قرض ہے، جس سے ملک بالکل بحران کا شکار ہو گیا ہے، اس کو وہ نکال سکتے ہیں بہت آسانی سے۔ یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نیشنلائزیشن کی پالیسی لے کر آئے، لوگوں کی گاڑیاں، لوگوں کی فیکٹریاں، لوگوں کے گھر، اسکول، کالج، ملک میں ایسے حالات ہوں گے، نیشنلائز کر دیا، لے لیا ان سے۔ میں تو زبردستی نیشنلائز کرنے کی بات ہی نہیں کہہ رہا، میں تو والنٹیئرلی کہہ رہا ہوں، میں تو والنٹیئرلی نیشنلائز کر دیں، اور کوئی بھی غریب نہیں ہوگا اس میں سے، نہ تو میاں صاحب غریب ہوں گے، نہ زرداری صاحب غریب ہوں گے، نہ عمران خان صاحب غریب ہوں گے، نہ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ 25% اپنی تمام جائیدادوں میں سے دے دیں، یہ بھی غریب نہیں ہوں گے، اور اسی ملک سے کمایا ہے، کیا مسئلہ ہے، دوبارہ کما لیں گے۔ بھائی، اس دودھ دینے والی گائے جو کہ مر رہی ہے، خدا نخواستہ، اس کا دودھ اور نکالنے کے لیے، اس کا گوشت کھانے کے لیے، اس کو کھلائیں تو اس کو زندہ تو رکھیں کم سے کم۔ تو لوگوں کے پاس بعد میں جائیں، اپنے گھر سے شروعات کریں، کیونکہ لوگوں کی وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ 78,000 ارب کا قرض نہیں ہے، اس ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ اور حکمرانی پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی پالیسیز کی وجہ سے۔ وہ میں صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا، لیکن آج جو کچھ ہے یہ اسی ملک کے چلانے والوں کی وجہ سے لوگوں کے اوپر یہ قرض ہے نا، لوگوں کے اوپر یہ عذاب آیا ہوا ہے۔ ہم اپنی تمام غلطیاں جو بھی ہوئی ہیں ماضی میں، جس سے بھی ہوئی ہیں، کوئی بھی بری الذمہ نہیں ہے یہاں پر، ہم اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ جو ہے وہ لوگوں سے، غریب آدمی سے ہی کیوں مانگتے ہیں؟ آپ کتنا ہی اچھا بجٹ، اچھے نمبر دے دیں، آپ اگر اپنے عمل کو ایکسٹرا آرڈنری کوئی نئی چیز کر کے نہیں دکھائیں گے، لوگ آپ کو یہ ٹیکس دینے والے نہیں، لوگ ویسے ہی مر رہے، خودکشیاں کر رہے ہیں، ٹیکس نہیں دیں گے آپ کیا کریں گے؟ اچھا، پھر آپ دیتے کیا ان کو، جو لوگ جن سے آپ ٹیکس مانگ رہے ہیں؟ پینے کا پانی، جیسا جس شہر سے میرا تعلق ہے، پینے کا پانی ہم 99% خرید کر پیتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ اسکول جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں اپنے بچے بھیج نہیں سکتے، ہم جو ہے وہ سرکاری اسپتال میں اپنے بچوں کا علاج کر نہیں سکتے، سیکیورٹی کا انتظام ہم نے خود کرنا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو پانی دے نہیں رہے، لوگوں کا علاج کر نہیں رہے، اسکولنگ دے نہیں رہے، ہم بجلی دے نہیں رہے، ہم سیکیورٹی دے نہیں رہے۔ تو بھائی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، جو ریاستیں یہ دیتی ہیں وہ ٹیکس مانگتی ہیں، جب ہم یہ انہیں دے نہیں رہے تو ہم ان سے لینے کی بات کیا کریں؟ ہمیں اس معاشی ایمرجنسی کو لاگو کرنا چاہیے اور یہاں سے شروعات کرنی چاہیے۔